عورتوں کے مائنڈ اس طریقے سے یہاں پہ سیٹ کیے گئے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو بس اتنا قابل کر لینا ہے کہ تمہارا رشتہ ہو جائے اور شادی ہو جائے، دین یو آر ڈن. تو اس کے بعد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس بچے پیدا کرو، چاہے تمہاری کتے جیسی زندگی ہو، تم چاہے ذلیل ہو کے خوار ہو کے زندگی بسر کرو، بھلے تمہارے بچوں کی کوئی تربیت نہ ہو، بھلے تمہاری کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو، بٹ تم سرٹیفائڈ ہو، تم ایک میرڈ وومن. اب میں نے اس پہ تھوڑا سا کام، جو کہ میں پچھلے کئی سالوں سے کر رہی ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہی اس معاشرے سے اس چیز سے ہے. عورت ایک پرپز کے تحت پیدا کی گئی ہے، اور وہ پرپز یہ ہے کہ آپ کی عورت کے پاس کچھ چیزیں بہت مسٹ ہونی چاہیے اگر وہ شادی کرنے جا رہی ہے، اور شادی نہیں بھی کر رہی تو بھی اس کا فزیکل اور مینٹل سٹیٹ کیا ہونا چاہیے ایک وومن کا. اب اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک لڑکی کو، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانی، بیماری دی ہے، فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے 100 کلو کی، 150 کلو کی، کوئی حرکت نہیں کرنا، پڑے رہنا، بے شمار کھانا کھانا، ویری کیا کہہ لیں آپ، جنگلی ٹائپ آف لائف. اور ان کی لائف آدھی تو مینٹلی اور فزیکلی وہیں برباد ہو گئی جہاں آپ کی ہیلتھ برباد ہو گئی. آدھی کیا، پوری زندگی ہی وہیں ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کی ہیلتھ ڈسٹرائڈ ہو گئی. اس کو بہت عام سمجھا جاتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں میل کو ٹارگٹ کر کے وہ پوائنٹس کنسیڈر کروں گی، بتاؤں گی کہ میل کے ساتھ بھی یہ چیزیں لنکڈ ہیں. لیکن رائٹ ناؤ ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ فیمیلس. فزیکلی فٹ ہونا، یہ سمجھنا کہ شریعت میں کتنا کھانا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا پینا ہے، مجھے فزیکلی فٹ رہنا ہے کیونکہ قوی مومن پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، لاشیں نہیں پسند. نماز، روزہ، سب کچھ کرنے کے لیے ایک ہیلدی باڈی چاہیے. سو سب سے پہلے فزیکلی فٹ ہونا. نیکسٹ تھنگ، ایک فیمیل کے لیے اس کی ایسی برین ڈیولپمنٹ ہو جو کہ اس کے پیرنٹس بھی کریں، جو کہ وہ خود بھی سوسائٹی سے سیکھ کر کرے، کہ آپ کا برین ایک سوچ کے ساتھ منسلک ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ بات ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے. اگر آپ حق اور ناحق، صحیح اور غلط میں فرق کرنا نہیں جانتی ہیں تو پھر آپ پھر اس طرح ہیں کہ جیسے ایک کوڑا کاغذ، جو آئے گا وہ آپ پر کچھ نہ کچھ لکھ کے جائے گا. سم نیگیٹو تھنگز، سم پازیٹیو، اور آپ کو نیگیٹو زیادہ اٹریکٹ کریں گی. لیکن جس کی برین ڈیولپمنٹ ہوگی، جس کو پہلے ہی پتہ ہوگا کہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے، صحیح چیز کیسے سوچی جاتی ہے، کیسے لنک کی جاتی ہے، اس کے لیے اسٹرگل کیسے کی جاتی ہے، وہ کبھی بھی کسی کی بات میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لکھی پڑی بات ہے، وہ کوڑا کاغذ نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کا، اگر آپ شادی کرنے جا رہی ہیں، آپ کا میرٹل رسپانسبلٹیز کو میرج سے پہلے ہی سمجھ لینا. اب جو بھی نیکسٹ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام، شادی تو ایک ٹاپک ہے، شادی کے علاوہ بھی زندگی میں بہت کام ہے، لیکن چونکہ اگر عورت مسٹ ہماری سوسائٹی میں شادی کرتی ہے تو میرٹل رسپانسبلٹیز، اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی، اٹس ویری لانگ ٹاپک. رسپانسبلٹیز کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کی مینٹل اتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ شادی کے تمام تنازعات، اچھائیاں، برائیاں، فیکٹس ان کو سمجھتی ہوں. پھر آپ کو اپنے ہسبینڈ کے جو حقوق ہیں اسپیسیفک، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ان سب چیزوں کا پراپر پتہ ہو. اینڈ دا مین اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ان ساری باتوں کا آپ کہہ لیں کہ خلاصہ ہے، اور وہ آپ لیڈرشپ کوالٹیز اور لیڈرشپ مائنڈ. جس عورت کو یہ پتہ ہو کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، لیڈر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ایک آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے، صرف وہ عورت ایک انسٹیٹیوٹ کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکتی ہے، وہ ساری سوچ دے سکتی ہے.
اگر عورت کے اندر ان میں سے کوئی سوچ نہیں ہے اینڈ شی از اسٹک ان ٹو چوڑیاں، کپڑے، جوتے، مہندی، فنکشنز، ابھی اس کی شادی ہے یہ جوڑا بنانا ہے، ابھی فلاں کی شادی ہے یہ جوڑا بنانا ہے، اف شی از اسٹک ان دس، اس کے گھر کی کوئی آئیڈیالوجی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بچوں کی کوئی اسٹیٹ آف مائنڈ، ان کا کوئی سوچ، ان کی کوئی لیول ہو ہی نہیں سکتا، وہ انٹلیکچوئل ہو ہی نہیں سکتے، وہ بچے ایک ریوڑ کے بچوں کی طرح ہی سمجھے جائیں گے۔ ایک لیڈر پیدا کرنے کے لیے ایک ماں کی آئیڈیالوجی بہت معنی رکھتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو یہ فضول بات بھی کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کوالٹیز تو میل میں ہوتی ہیں، نہیں، بچوں کا انفلوئنس، سب سے پہلا انفلوئنس ان کی ماں ہوتی ہے، بیٹی کا بھی بیٹے کا بھی انفلوئنس وہ اپنی ماں سے لیتے ہیں انیشیل۔ اس میں جب آپ کی ماں کے پاس جہالت ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے بچوں کے اندر وہی چیز ٹرانسفر ہوگی۔ اب ایک عورت کو اگر آپ نے شادی کروانی ہے یا اس نے شادی کرنی ہے اور آپ کی یہ عمر ہے، آپ ٹین ایج سے نکل چکے ہیں، ناؤ ورک آن یور پرسنالٹی، اپنے اوپر کام کریں جس میں آپ اپنا دماغ کو وہ تمام چیزیں سمجھائیں اور خود کو یہ چیز بتائیں کہ آپ نے وہ تمام رسپانسبلٹیز فزیکلی مینٹلی کیسے ڈیل کرنی ہے، کیا چیز ہے جہاں آپ کمپرومائز کر سکتی ہیں، کیا ہے جہاں نہیں کر سکتی، غلط کو غلط کیسے کہنا ہے، صحیح کو صحیح کیسے کہنا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، میرٹل رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں، ہسبینڈ کے کیا حقوق ہیں، میرے اپنے ذاتی کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، وہ سب چیزوں کا ایک جو ہے نا بہت بڑا چیپٹر ہے جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں، اور اس ناواقف ہونے کی وجہ سے ہماری میرجز تباہ ہیں، وہ ہم اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہے۔ جب تک آپ اپنی عورت کو شعور نہیں دیں گے، آپ کے معاشرے میں شعور نہیں آئے گا۔